جہاں تک بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا تعلق ہے، یہ ہمارے عہد کا انتہائی خوفناک نتائج رکھنے والا واقعہ ہے۔ ویسے ہماری تاریخ ایسے ہی نتائج رکھنے والے واقعات سے بھری ہوئی ہے، لیکن بہت سارے واقعات ہماری ایج سے پہلے کے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کا قتل، اس قتل میں بھی بے شمار راز بنا ہے۔ ایک راز اس طرح کا ہے کہ قاتل آیا، اس نے گولی چلائی، نوابزادہ شہید ہوئے اور اس کے بعد قاتل بھی نہ رہا۔ ایک راز اس میں یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اور دوسرا راز یہ ہے کہ جس وقت شہید ملت کی میت پڑی ہوئی تھی اور ان کی تجہیز و تکفین کے انتظامات ہو رہے تھے، اس وقت بہت سارے وہ لوگ، وہ قائدین اور وزراء جن کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، وہ گورنر جنرل ہاؤس میں تھے اور بار بار پیغام بھیجنے کے باوجود نہیں آ رہے تھے۔ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ مورخین نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو کا واقعہ ہے۔ تو بیسیکلی نوابزادہ کا قتل ہو یا بے نظیر کا قتل ہو، یہ پتہ ہمیں یہ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے، اور بنیادی جو میسج اس سے ملتا ہے، وہ پیغام یہ ملتا ہے کہ ہماری سیاست کہیں رک گئی ہے جا کر۔ اور سیاست ہماری کہاں جا کر رکی ہے؟ ہماری سیاست وہاں رک گئی ہے جہاں عوامی رائے کی، عوام کی مرضی کی اہمیت نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے واقعات کے ذریعے قوم کو اس کی مرضی سے محروم کرتے ہیں۔ اور یہ سفر 1951 سے لے کر بے نظیر بھٹو کے قتل تک ہی جاری نہیں ہے، ہمیں اس کا تسلسل اس کے بعد بھی نظر آتا ہے۔ اور یہی واقعات ہیں جنہوں نے ہماری قوم کا ملک پر، سسٹم پر اور اداروں پر اعتماد کمزور کیا ہے۔ ہم محسوس نہیں کرتے کہ کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک کوئی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی سے غائب ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے راہ ہموار ہو جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم راہ ہموار تو ایک آدمی کے لیے ہوگی، ایک وقت کے لیے ہوگی، لیکن یوں سمجھیے کہ ہمارے درمیان سے اعتماد کی ایک اتنی بڑی شخصیت اور اتنا بھاری بھرکم اس کا وجود اٹھ جائے گا جس کی وجہ سے ریاست اور قوم کا برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی شہید ملت کی قتل ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہو، ایون ذوالفقار علی بھٹو کی عدالت سزا کا واقعہ ہو، اور اس سے ملتے جلتے اور کئی واقعات، ہم قریبی تاریخ میں آ جائیں تو ماضی قریب میں جو ہم نے واقعات دیکھے ہیں، نواز شریف کے معاملات، اور نواز شریف سے پہلے جو مختلف اچانک حکومتیں ٹوٹ گئیں اور بن گئیں اور نئے لوگ آ گئے، ایک وزیر اعظم چلا گیا، دوسرا آ گیا، یا آپ نے کسی کو نااہل قرار دے دیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، یہ سارے سلسلے ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہماری سیاست ایک جگہ پر جا کر رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ہمیں اچھا اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اگر سیاست رک گئی ہے تو کیا اس میں سیاستدانوں کا اس کو دوش دیں گے ہم؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ غلطی صرف ایک ہی طرف ہو، کئی اطراف ہو سکتی ہے، دو اطراف بھی ہو سکتی ہے اور اس سے زائد اطراف میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری پولیٹیکل کلاس میں بے شمار کمزوریاں ہوں گی، لیکن
آپ یہ دیکھیے کہ بے نظیر بھٹو جب قتل ہو گئیں تو اس کے بعد جو دکھ میں بھرے ہوئے لوگ تھے ان کی طرف سے ایک نعرہ بلند ہوا جس میں پاکستان کی نگیشن تھی، پاکستان کو نفی کیا گیا تھا. تو اس مرحلے پر سیاستدان بروئے کار آئے اور انہوں نے سختی سے اس نعرے کا راستہ روکا، اور انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ کہا کہ پاکستان کے سوا اور کچھ نہیں. وہ جو بہت معروف جملہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا کہ پاکستان کھپے. تو دیکھیں سیاستدانوں نے ہر مرحلے پر آپ کی سیاست کو، آپ کے بحران کو سنبھالنے کی کوشش کی. اب سوسائٹی کے جو دیگر سیگمنٹس ہیں، دیگر عناصر جو ہیں، ان کے بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ کب تک ہماری تاریخ اور ہمارا قومی ڈھانچہ اس طرح کے صدمات کو برداشت کرتا رہے گا، اور ان کی طرف سے جو نیگیٹو سینٹیمنٹ پیدا ہوتا ہے اس طرح کے حادثات کی صورت میں، کب تک اس کا راستہ روکا جاتا رہے گا. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل بیٹھیں اور ایسے سانحات کا راستہ روک دیں. یہی صورت ہے بے نظیر بھٹو کے قتل کے انتقام کی بھی، اور شہید ملت لیاقت علی خان کے قتل کے انتقام کی بھی. بہت شکریہ.